اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر المعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان البیت اذا فیہ کثر تلاوت القرآن کثر خیرہ۔ اللہ کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جس گھر میں کثرت تلاوت قرآن کی جائے، یعنی کثرت سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، تو وہ جو آسمان کی مخلوق ہے، وہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، وہ گھر آسمان والوں کے لیے، یعنی آسمان والی مخلوق کے لیے ایسے چمک رہا ہوتا ہے جس طرح چودھویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں عظمت قرآن، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام مجید ہوتی ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ کے نبی کا فرمان ذیشان ہے کہ اپنی یعنی اولاد کے اپنی والدین کے اوپر چند حقوق ہیں۔ ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ والد یا کہیں والدین وہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ان کی اچھی تربیت کریں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ان کو قرآن مجید کی تلاوت یعنی قرآن مجید پڑھنا سکھائیں۔ بہت بڑی عظمت ہے قرآن مجید کے پڑھنے کی، حتیٰ بسم اللہ پڑھنے کی، یعنی جو چھوٹے بچے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی قبرستان سے گزر رہے تھے، اپنے صحابہ بھی ساتھ موجود تھے، تو تمام صحابہ جب قبرستان سے گزر رہے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ جلدی جلدی سے اس قبرستان سے گزر جائیں، وہ فلانی قبر کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ جب واپس آتے ہیں اللہ کے رسول تو اپنے صحابہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے صحابہ میرے قریب آؤ، ہم چلتے ہیں اس فلانی قبر کے اوپر، اس قبر کے اوپر ابھی اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ تھوڑی دیر پہلے اس قبر کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا، لیکن ابھی اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جی ابھی اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وجہ یہ ہے کہ یہ جو مردہ، یہ جو اس قبر میں انسان ہے، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، اس نے ایک عالم دین کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، یعنی قرآن پڑھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا اتنا ثواب ملا ہے کہ اللہ نے اس کی قبر پہ عذاب کو ختم کر دیا ہے اور اپنی رحمت کا نزول کر دیا ہے۔ دیکھیں عظمت قرآن، یعنی قرآن کی اتنی عظمت ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن پڑھنے کے لیے بسم اللہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا اتنا اجر و ثواب ہے۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور اپنے صحابہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ ایک خاتون آتی ہے، آ کر عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے مجمع کی طرف دیکھا اور فرمایا کوئی ہے اس خاتون سے شادی کرنے والا؟ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں اس خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کے پاس حق مہر ہے؟ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ نہیں میرے پاس حق مہر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی ہے اس خاتون سے شادی کرنے کے لیے تیار جو اس خاتون سے شادی کرے؟ تو پھر بھی وہی شخص کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا آپ کے پاس حق مہر ہے؟ تو کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس حق مہر نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا آپ بیٹھ جاؤ۔ تو یہ دوبارہ بیٹھ جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کوئی ہے جو اس خاتون سے شادی کرے؟ تو فوراً پھر وہی شخص کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا آپ کے پاس حق مہر ہے؟ یہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں پہلے بھی 2 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میرے پاس حق مہر نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا آپ قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ کہتے یا رسول اللہ جی میں قرآن پڑھنا جانتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آپ کو قرآن پڑھانا پڑ جائے تو پڑھا پاؤ گے؟ کہتے یا رسول اللہ میں پڑھا پاؤں گا۔ تو
اللہ کے رسول نے کہا اگر آپ اس خاتون کو قرآن پڑھاؤ تو میں اس خاتون کو راضی کرتا ہوں آپ کے ساتھ شادی کر لی۔ تو اللہ کے رسول نے اس خاتون کو راضی کیا کہ آپ کو حق مہر کے بدلے میں یہ آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنا سکھائے گا، قرآن مجید پڑھانے سکھائے گا۔ آپ کو قبول ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے قبول ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا اے میرے صحابہ، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں اچھا اور بہترین انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من تعلم القرآن منکم وعلمہ، فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور دوسروں کو تعلیم بھی دیتا ہے۔ دیکھیں کتنا عظمت ہے قرآن مجید کے پڑھنے کی اور پڑھانے کی۔ دعا ہے رب کائنات ہم تمام صاحبان کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔